اب دیکھیے کہ آپ ہمیں ایسی کتاب جیسے اب چھپتی ہے نا آج کل، اس طرح کا ایک باقاعدہ پورا نسخہ اپنے ہاتھوں میں اتار کے دکھا دیتے کہ بھئی یہ ہے دیکھیے اللہ نے یہ نازل فرما دیا. اس شکل میں تو بعد میں آیا نا قرآن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہوتا تو اگر ہم نازل کر دیتے ایسا تم پر اے محبوب آپ پر کتاباً ایک کتاب کی قرطاس صفحے میں، ایک پیج میں صفحے کی صورت میں نازل ہو جاتی پر لمسوہ بے ایدیہم، پھر یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے تو معلوم ہے پھر کیا ہوتا. لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. جو ایمان نہیں لانے والے نا تو وہ اس وقت بھی ایمان نہیں لاتے، جو آج ضد کر رہے ہیں وہ کل بھی ضد کریں گے اور ان کا جواب یہ ہوگا کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے. میرا ہم نے قرآن مجید ان کی نفسیات کو جانتا ہے. ایمان لانے والوں کی کیفیت اور لانے والے ایمان مکے میں لے آئے، مار کھاتے رہے کافروں سے، ان کے ظالموں کے ہاتھوں سے مار کھاتے رہے، اپنے دنیاوی آقاؤں کے ہاتھوں پٹتے رہے. حضرت بلال اور ایمان قبول کر لیا، آہد سے رشتہ نہیں چھوڑا. لانے والے لے آئے ایمان وہ زمانے میں ان حالات میں. لیکن یہ ان کا کام ہے مکاریاں کرنا، ان کا کام ہے فریبکاریاں کرنا، خامہ خواہ جو ہے پروپیگنڈا کرنا اور آپ کو پریشان کرنا. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل غلط. اور کبھی یہ کہتے ہیں صاحب کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں تو کوئی آ جائے ہمارے پاس فرشتہ میں آ کے کہہ دے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو مان لو. قالوا لولا انزل علیہ ملک، کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نبی پر فرشتہ نازل ہوتا جس کو ہم دیکھیں. اللہ نے فرمایا بلو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں، فرشتہ بھی نازل ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا اصول یہ ہے کہ جب فرشتہ نازل ہو جاتا ہے نا تو پھر اس قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس قوم کی مہلت ختم کر دی جاتی ہے. اگر ایسی نشانی ہم ظاہر کر دیں اور ایسا غیر لوگوں پر اتار دیں تو پھر اس قوم کی مہلت ختم، پھر وہ تباہ ہو جائے گی. لقضی الامر، پھر فیصلہ ہی ہو جائے گا تمہارا. اور ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون. اور اگر ہم اتاریں کسی فرشتے کو تو اس کو آدمی کی شکل میں اتاریں گے نا، آدمی بنا کے اتاریں گے. اور جب آدمی بنا کے اتاریں گے تو پھر ان سے معاملہ مبہم رہے گا، کیونکہ اصل فرشتہ اگر اپنی حقیقت کے ساتھ اتر جائے تو دیکھ کون سکے گا؟ فرشتے کو اس کی اصلیت کے ساتھ کون دیکھ سکے گا؟ اور کس میں اتنی قوت ہے کہ وہ اس کے نور کو برداشت کر سکے؟ کس کی آنکھیں اس کو دیکھ سکیں گی؟ ظاہر آدمی اندھا ہو جائے گا، دیکھ ہی نہیں سکے گا. تو اس کو اتارا جائے گا تو انسانی شکل میں اتارا جائے گا، انسانی شکل میں اتارا جائے گا تو بات پھر وہیں آ جائے گی. جو نبی کے ساتھ معاملہ کر رہے وہی پھر فرشتے کے ساتھ کرو گے. یہ ہے ان کی کٹ حجتیاں. اسی طرح کہنے لگے کہ اللہ کو کیا رسول بنانے کے لیے آپ ہی ملے تھے؟ آپ معاذ اللہ کہنے لگے کہ ہمیں کیوں نہیں دے دی رسالت؟ یہ بات لن نؤمن لک حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ. ہم اتنے بڑے بڑے رئیس، ہم مکے کے سردار، ہماری ایک عزت ایک احترام، تو ہمیں کیوں نہیں ملتی وہ چیز جو رسولوں کو ملی ہے؟ ہم زیادہ مستحق ہیں معاذ اللہ، اور ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ چیز ہمیں نہیں ملے گی. عزت دیکھیے آپ، ہر دھرمی دیکھیے آپ، کیسی کیسی باتیں سب اسی سورہ کے اندر. اللہ نے فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھ رہا ہے. تم میں اور اس رسول میں بہت فرق ہے. تم کس کھیت کی مولی ہو تو یہ بات کرتے ہو کہ ہمیں رسالت مل جائے، ہمیں نبوت مل جائے، تو اپنی حالت دیکھو، رسولوں کا مقام پہچانو، ان کی عظمت کو سمجھو. یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں کہ جناب ہر ایک کو یہ چیز دے دی جائے. یہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، اللہ کے منتخب لوگ ہیں. اللہ من ارتضی، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ اللہ کے منتخب ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کاملی سنتا ہے. اور اس کے بعد جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ بھی اسی تسلسل میں سمجھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا ہے محبوب اب آپ ان سے یہ بھی فرما دیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. آپ فرما دیں کہ میں تم سے نہیں کہتا ہوں یہ بات کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اور ہمارے یہاں یہ آیت ذرا قابل غور ہے. بلا عالم الغیب، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں. بلا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اللہ کی وحی جو میری طرف وحی آتی ہے. یہ آیت، اور اس کے بعد آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. لا یعلمها الا هو، نہیں جانتا ہے اس کو مگر وہ ہی، یعنی اللہ ہی جانتا ہے.
فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف جو آگے آنے والی ہے وہ بھی مکیہ ہے، اور اس میں بھی اسی طرح کی ایک آیت ہے۔ فرمایا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بڑی خیر جمع کر لیتا۔ یہ آیت بھی آئی۔ اسی طریقے سے سورہ لقمان جو کہ مکیہ ہے، وہ مکے میں نازل ہوئی ہے، اس میں بھی 5 علوم کے بارے میں بالکل نبی فرمائے اپنی طرف سے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جاننے والا ہے کہ چیز کا کل کیا ہونے والا ہے، اس کا کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، کون کل کیا کرے گا، کون کہاں مرے گا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ علوم خمسہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ سورہ لقمان یہ بھی مکی ہے۔ سورہ الانعام جس میں یہ آیتیں آئیں یہ بھی مکی ہے۔ سورۃ الاعراف جس کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے وہ بھی مکی ہے۔ مکی صورتوں میں آپ کو تواتر کے ساتھ اس قسم کا مضمون ملے گا کہ حضور سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، یا غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، یا جیسے میرے پاس خزائن ارض نہیں ہے۔ یہ بات جو کہلوائی جا رہی ہے ظاہر ہے کہ مکے کا ایک خاص ماحول، مکے میں کون لوگ ہیں، ابھی میں نے کیا مشرک، وہ کیا سمجھ رہے ہیں دنیا کو، وہ جہاں بھی کوئی کمال دیکھ رہے ہیں، خوبی دیکھ رہے ہیں، وہاں پر الوہیت کا تصور پیدا کر رہے ہیں۔ شرک اور بت پرستی کی ان میں عادت ہے، رسی بسی ہوئی ہے۔ جہاں دیکھا کہ کوئی بات ہے، کوئی محیر العقول بات ہے، عجیب و غریب بات ہے، وہاں فوراً سجدے میں گر گئے، جیسے آج بھی ہندوستان کے لوگوں کی عادت ہے۔ تو یہ ماحول تھا مکے کا۔ وہاں پر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، اگر اس قسم کی باتیں ہوتی تو لوگ کہتے چلیے جہاں لاکھوں خدا بنا رکھے ہیں، ہزاروں خدا بنا رکھے ہیں، ایک خدا اور صحیح، آپ بھی ہمارے خدا ہیں۔ یہ تھا معاملہ۔ یہاں پر دراصل لوگ بت پرستی کی طرف اور شرک کی طرف مائل تھے، اور جہاں تبلیغ کی حکمت یہ تھی کہ یہاں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کا اور اس کی ربوبیت کا ڈنکا بجایا جائے اور لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں اور صفات میں ایسا ہے کہ کوئی اس کا شریک نہیں، رب صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے، اور تمام تر حقیقت صرف اسی کے لیے ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حقیقت کا انکار کیا جائے پیدر سے ہر ایک کی طرف سے، اور اسی کے لیے حقیقت ثابت کی جائے۔ یہ جو انکار ہو رہا ہے، جو نفی ہو رہی ہے، یہ اس اعتبار سے کہ لوگوں میں خدا نہیں ہوں، میں رب نہیں ہوں، میں مالک حقیقی نہیں ہوں، تم میرے پاس آتے ہو۔ واقعہ ہے یہ، علماء نے لکھا مفسرین نے کہ لوگ حضور کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ آپ یہ جو پہاڑ ہیں خشک اور بنجر مکے کے اور یہ وادیاں ہیں، اس کو آپ لہلاتے ہوئے کھیتوں میں کیوں نہیں بدل دیتے، آپ ان کو ہرا بھرا کر دیں، آپ ہمیں کیوں نہیں بتاتے کہ اس سال کس چیز کا نرخ چڑھنے والا ہے، آپ ہمیں بتائیں یہ بات کہ کون سی چیز ہے بازار میں جس کی ویلیو ہوگی، جس کا نرخ چڑھے گا، جس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، آپ ہمیں بتا دیا کریں، تاکہ ہمارے یہ پہاڑ جو ہرے بھرے رہیں، کھیتیاں گردر شاداب ہوں، وہ پھلے